اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. کہ اگر میرے سے بدبو آتی ہے، سینے کی بدبو ہے یا کوئی اور بدبو ہے یا کسی اور چیز کی بدبو ہے، تو پھر بدبو کے ساتھ ملائکہ میرے سے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں من اکل الثوم والبصل والقراص، جس نے تھوم کھایا، لہسن کھایا، پیاز کھایا اور قراص آپ عام جانتے ہیں، معروف ہمارے یہاں، جس نے قراص کھایا فلا یقربن مسجدنا، وہ شخص یہ چیزیں کھا کے ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. کچی یہ چیزیں کھا کے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے اور اس بدبو کے ہوتے ہوئے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. کیوں؟ فرشتے بھی اس چیز سے اذیت محسوس کرتے ہیں جس سے آدم کا بیٹا اذیت محسوس کرتا ہے. جس سے آدم کے بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتے کی اذیت. آپ مجھے بتائیے کیا سگریٹ کی بو اور تمباکو سے فرشتے خوشی محسوس کرتے ہو؟ جب میری بیوی، میرے بچے، میرے بھائی، میرے گھر والے، میری ماں اور میرا باپ وہ میرے اس کام سے اذیت محسوس کرتے ہیں، ان کا گلا گھٹتا ہے، تکلیف محسوس کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ باہر جا کے یہ گند کھا، ہمارے سامنے ایسا کرنے کی ضرورت. تو اب بتائیے کہ جب میں رب کے دربار میں آؤں گا تو ان ملائکوں کی محبت اور ان فرشتوں کی محبت کیسے پاؤں گا، ان کا پیار کیسے لوں گا جو پیاز، کچے پیاز اور تھوم سے تکلیف محسوس کرتے ہیں. سگریٹ کے دھوئیں اور سگریٹ کی بو سے، تمباکو کے دھوئیں سے وہ کس قدر اذیت محسوس کرتے ہیں. میرا اگر ملائکہ پر ایمان ہے تو مجھے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے آدم کے بیٹوں کو یا ملائکہ کو اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے. اس سے مجھے بچنا چاہیے اور اس سے احترام کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس آدمی کو جو کچا پیاز کھا کے اور خون کھا کے مسجد میں آتا تھا، آپ اس کو فرماتے تھے مسجد سے نکل اور بقیع کی طرف چل جائے، جب تک تیری یہ بو ختم نہ ہو جائے تجھے مسجد جانے کی اجازت